عبدالحمید۔ کچھ دن پہلے پاکستان کو اطلاع ملی کہ افغان طالبان نے ٹی ٹی پی کو پاکستان کے اندر وزیرستان اور بنوں پر قبضہ کرنے کا کہا۔ ٹی ٹی پی نے کہا کہ ایسا ہو جائے گا، یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ اسی طرح افغان طالبان نے انڈیا کی شہ پا کر پاکستان کو دھمکی دی کہ اگر پاکستان نے قبائلی علاقوں کا خیبر پختونخوا میں انضمام ختم کر کے واپس آزاد علاقے نہ بنایا اور ٹی ٹی پی کو وہاں کھلی چھٹی نہ دی تو ان کے پاس 10,000 خودکش بمبار ہیں۔ طالبان ان خودکش بمباروں کو پاکستان کے طول و عرض میں کارروائیوں کے لیے پھیلا دیں گے۔ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی نے اپنی دھمکی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ترلائی شیعہ مسجد میں خودکش دھماکہ کر کے اور معصوم عبادت گزاروں کو شہید کر کے اپنی سنجیدگی کا ثبوت پیش کر دیا۔ انہوں نے ایک اور ایسے ہی دھماکے میں پاک فوج کے ایک کرنل شہزادہ گلفراز کو بھی شہید کر دیا۔ ان حالات میں پاکستان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور پاک فضائیہ نے افغانستان کے اندر دہشت گرد ٹھکاروں کو کامیابی سے نشانہ بنایا جہاں سے پاکستان پر حملے ہو رہے تھے۔ افغانستان نے بدلہ لینے کے بہانے ایک ہفتہ پہلے پاک افغان سرحد کے ساتھ ساتھ کم و بیش 53 مقامات پر گولہ باری کی۔ پاکستانی افواج اس حملے کے جواب کے لیے تیار تھیں۔ پاک فضائیہ اور زمینی دستوں نے کابل، قندھار، خوست، پکتیا اور پکتیکا میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں اور فوجی کمین گاہوں و ہیڈ کوارٹروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ پاکستان کے ان حملوں کے نتیجے میں سینکڑوں خوارج ہلاک و زخمی ہوئے، بہت سے افغان ٹینک، بخترگند گاڑیوں اور اسلحہ ڈپوؤں کو ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ پاکستان نے کئی افغان چیک پوسٹوں کو تباہ کیا اور کئی ایک کے اوپر قبضہ کر لیا۔ پاکستان کی مسلح افواج اپنے ملک کے دفاع کے لیے سرگرم عمل ہے۔ ہر افسر اور جوان شہادت کا متمنی ہے، شہادت کے جذبے سے لبریز ہونے کے ساتھ بہترین تربیت یافتہ بھی ہے، لیکن کسی بھی افغان پر حملہ کرنا اسے پسند نہیں کیونکہ فریق مخالف مسلمان ہے۔ بہرحال اس کا کیا کیا جائے کہ افغان مملکت پاکستان کے ہمیشہ مخالف رہے ہیں، ان کے دل میں پاکستان کے لیے نفرت اور ہاتھوں میں اسلحہ ہے۔ پاکستان نے افغانوں کی سوویت یونین کے خلاف مدد کی، امریکہ اور اتحادیوں کے خلاف سیاسی، سفارتی اور جنگی مدد فراہم کی۔ 40 لاکھ کے قریب افغان مہاجرین کو کئی دہائیوں تک پاکستان میں رکھا۔ البتہ افغانوں کو جب بھی موقع ملا وہ انڈیا کی گود میں جا بیٹھے تاکہ انڈیا اور پاکستان دونوں کو ایکسپلائٹ کر سکیں۔ پاکستان نے بہت لمبے عرصے کے بعد دیر آید درست آید پالیسی اپنانے کا فیصلہ کیا کہ افغان دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس رکھنی ہے۔ آپریشن غضب للحق ابھی تک جاری ہے۔ خدا کرے اس مرتبہ یا تو افغان طالبان سمجھ جائیں کہ پاکستان کے ساتھ اچھی ہمسائیگی سے رہنے میں بھلائی ہے اور یہ کہ وہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، یا پھر پاکستان کسی وقتی مصلحت کا شکار نہ ہو اور اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے۔ جنیوا میں امریکہ ایران مذاکرات ہو رہے تھے، بظاہر اچھی پیش رفت ہو رہی تھی۔ ایران کے پاس اس وقت 60% یورینیم افزودگی کی صلاحیت ہے۔ ابتدا میں افزودگی بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن 60% سے ویپن گریڈ افزودگی صلاحیت حاصل کرنے میں سالوں نہیں بلکہ چند ہفتے درکار ہوتے ہیں۔ ایرانی قیادت نے شاید یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ویپن گریڈ صلاحیت حاصل نہیں کرنی، اسی لیے ایران جنیوا مذاکرات میں یہ تجویز دے رہا تھا کہ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے یورینیم افزودگی کو 30% پر لے جائے گا۔ لیکن یہ دوسری بار ہوا ہے کہ ایران کو مذاکرات میں الجھا کر جنگ شروع کر دی گئی۔ صدر ٹرمپ نے بارہا یہ کہا کہ وہ کوئی نئی جنگ نہیں شروع کریں گے اور پرانی جنگوں کو ختم کریں گے۔ صہیونی یہودی لابی امریکہ میں اتنی طاقتور اور اتنی بااثر ہے کہ امریکی انتظامیہ اس کے سامنے بے بس ہے۔ ٹرمپ خود اس جنگ سے ہچکچا رہے تھے، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے زور دیا کہ جون 2025 کی جنگ کے نامکمل ایجنڈے کو ضرور پورا کیا جائے۔ جنگ شروع ہوتے ہی ٹرمپ کے پہلے بیان کو دیکھیں تو وہ اسرائیلی وزیر اعظم کی زبان بولتا نظر آتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم اس جنگ میں سپریم لیڈر جناب خامنئی کو شہید کرنے کے بعد ایران کی نیوکلیئر صلاحیت کو ختم کرنا، ایرانی میزائل پروگرام کو ملیہ میٹ کرنا اور ایران میں امریکہ اور اسرائیل کی مرضی کی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ نے اپنا پہلا ہدف بآسانی حاصل کر لیا ہے۔ جناب خامنئی اپنی فیملی کے کچھ افراد کے ساتھ شہید ہو گئے ہیں۔ وہ اپنے رہائشی کمپاؤنڈ میں شہید ہوئے۔ ان کے ساتھ ایرانی آرمی انقلابی گارڈز کے اعلیٰ عہدیدار بھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ٹرمپ کے بقول ایران کی تمام اعلیٰ قیادت موت کے گھاٹ اتار دی گئی ہے۔
ईरान ने पिछले साल की जंग से सबक लेते हुए हर शोबे की चेन ऑफ कमांड को काफ़ी नीचे तक ऑर्गेनाइज कर दिया और कहा जा रहा है कि आला क़यादत के मारे जाने के बाद अब मुतबादिल क़यादत फैसले कर रही है। इस एक हदफ के हुसूल के अलावा अमरीका और इसराइल अभी तक कुछ और हासिल नहीं कर सके। उनका ख्याल था कि जनाब खामनेई की शहादत के साथ ही ईरानी अवाम मौजूदा हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े होंगे और अमरीका और इसराइल की मर्जी की क़यादत इक़्तिदार संभाल लेगी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ और होता नजर भी नहीं आता। सदर ट्रंप ने जून 2025 की जंग में अमरीकी B-2 बमबार तैयारों से बमबारी करवा के दावा किया था कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सफ़े हिस्ती से मिट चुका है। ये उस वक्त भी एक दीवाने की बड़ लगती थी और चंद दिन पहले ईरान अमरीका मुज़ाकरात ने यह साबित कर दिया कि वो दावा बिल्कुल गलत था। अगर बकौल ट्रंप ईरान की न्यूक्लियर सलाहियत ख़त्म हो चुकी है तो फिर काहे के मुज़ाकरात और ईरान से क्या मुतालबा। बहरहाल नेतन्याहू अपने अनफिनिश्ड एजेंडे यानी ईरान में रिजीम चेंज और ईरान को बेदस्तूपा करने के एजेंडे पर काम कर रहा है। नेतन्याहू ने सदर ट्रंप को हैमर लॉक लगाया हुआ है। नेतन्याहू के सामने जितना बेबस ट्रंप है उतना कोई दूसरा अमरीकी सदर नहीं था। अमरीका और इसराइल को इदराक होना चाहिए कि इसराइल के मुकाबले में ईरान एक वसी रकबे वाला बड़ा मुल्क है। ईरान पर जितने भी बम मार ले फिर भी ईरान का एक बहुत बड़ा हिस्सा महफूज रहेगा, जबकि इसराइल चंद बमों से ही शदीद जख्मी हो जाएगा। इसराइल के अंदर ईरानी हमलों से जो तबाही हो रही है वो रिपोर्ट नहीं हो रही। आबनाए हरमुज़ मख्ती तौर पर कुछ बंद है, जिससे तेल की आज़ादाना नकलो हरकत रुक गई है। इससे पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटें मुतासिर हो रही हैं। अमरीका और इसराइल आबनाए हरमुज़ को खुला रखने के जतन में ईरानी नेवी को तबाह कर रहे हैं। खलीजी ममालिक में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज है। मार्केटों में अशियाए सर्फ की किल्लत पैदा हो रही है। इन कालमों में बारहा लिखा गया है कि ईरान की सबसे बड़ी कमजोरी इसके इंटेलिजेंस इदारे की नाकामी है। जनाब खामनेई को भी इसी कमजोरी ने मरवाया। पाकिस्तान को भी अपनी इंटेलिजेंस कमजोरियों को दूर करना होगा। हमारे यहाँ भी कमजोरियाँ हैं। दहशतगर्द अफगानिस्तान या कबायली इलाकों से चलकर इस्लामाबाद और कराची तक पहुँच रहे हैं। वो कई चेक पोस्टों से गुजर कर पहुँचते हैं। आज टेक्नोलॉजी भी बहुत एहतियात से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। ईरान और पाकिस्तान दोनों ममालिक अपनी सफ़ों में घुसे फॉरेन एजेंटों से पाक हो जाएं तो बहुत महफूज और ताकतवर मुल्क बन सकते हैं। उम्मीद है कि हमारी काविश आपको पसंद आई होगी। बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो।